بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس عظیم ہستی کی ولادت مبارکہ کا ذکر کریں گے، جن کی آمد پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، وہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ولادت سے پہلے کا زمانہ۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور بہت سی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ ہاتھوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ قرآن کریم نے اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، یعنی سوار کے دن ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں عام تھا، بعد میں یہی نام پوری دنیا میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، عرب کے رواج کے مطابق مکہ کے بچوں کو دیہاتی ماحول میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد برکت کے واقعات پیش آئے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے معروف واقعات میں سے ہیں۔ شق صدر کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ فرشتے جبریل علیہ السلام کے پاس آئے۔ فرشتے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور اسے پاک کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے خصوصی حفاظت اور تیاری کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ کیا ولادت کے وقت بہت سے عجیب معجزات ہوئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا چاہیے۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی مشہور باتیں کتابوں اور مجالس میں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا 1000 سال سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا، بحر یاسو خشک ہو گیا۔ اسی طرح کے دوسرے واقعات۔ یہ روایت مشہور ضرور ہے، لیکن ان میں سے بہت سے حدیث ثابت نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی بات کو یقینی واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے جو مضبوط دلیل سے ثابت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبوت اور ہدایات کی روشنی دلیل ہے۔ رحمت بن کر تشریف آوری۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ذرا سوچئے، وہ نبی جنہوں نے ہمیں ہمارے رب کا راستہ بنایا، جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، جنہوں نے ہمیں اچھے اخلاق سکھائے، جنہوں نے یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور کمزوروں کے حقوق بتائے، جنہوں نے ظلم کے اندھیروں میں عدل کا چراغ روشن کیا، وہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس لیے جب آپ کا نام آئے تو ادب سے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سنت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو نبی کریم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں آپ کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہماری نمازیں درست فرما، ہمارے اخلاق اچھے فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگی ایمان و سنت کے مطابق گزار دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اپنا پسندیدہ اور بندہ اور بندی بنا دے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آخر میں آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ نے آج کتنی بار درود پڑھا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر مسلمان ہیں تو جواب ضرور دیجیے۔ جزاک اللہ۔